بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس یا فیوچر پروگریسو ٹینس جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو جو فیوچر کنٹینیوس یا فیوچر پروگریسو ٹینس ہوتا ہے یہ آنے والے وقت میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ اس طرح سے کریں گے: It describes an action that will be in progress at a specific time in the future، کہ ایسے وقت میں جو آنے والا ہے اور اس میں کسی کام کی کنٹینیوٹی کو شو کرے گا تو اس کو ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کہیں گے۔ اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے فقرے ہوتے ہیں اردو کے، ان کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، رہی ہوں گی، اکثر یہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم پہچان کرنے کے بعد اس کا سٹرکچر جو کہ ہمیں وہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کی تمام ٹائپس کے لحاظ سے ہم اس سٹرکچر کو ڈیفائن کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے افرمیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں، جن کو ہم مثبت فقرے بھی کہتے ہیں، پازیٹیو اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں، یا اسٹیٹمنٹس کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ ہوتا ہے ہمارا، سبجیکٹ کے مطابق اس میں ول اور شیل بی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ فیوچر کنٹینیوس یا فیوچر پروگریسو ٹینس جو ہے، اس میں جو ہمارا ہیلپنگ ورب لگ رہا ہوتا ہے وہ سبجیکٹ کے مطابق ول اور شیل اور اس کے ساتھ بی آ رہا ہوتا ہے، یعنی ول بی یا شیل بی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا سٹرکچر ہے افرمیٹیو کا؟ سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ ول اور شیل بی ہوگا، اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم پلس آئی این جی اور پلس آبجیکٹ، اور کوئی ٹائم ہو تو وہ پھر اس کے بعد وہ ٹائم ریفرنس وغیرہ وہ بعد میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس میں اگزامپل کیا ہے ہمارے پاس؟ شی ول بی کوکنگ ڈنر۔ تو یہاں ہم نے سبجیکٹ کے مطابق یا تو ول لگانا ہے یا شیل لگانا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کے ہی علم میں اکثر یہ بات ہے جو میں نے فیوچر انڈیفینٹ میں سمجھا دی تھی کہ جو ہمارا سبجیکٹ اگر آئی اور ہوئی ہے تو ہم شیل کا استعمال کریں گے، باقی تمام کے ساتھ چاہے سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہے، پلورل ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ہم ول کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیگیٹو سینٹینسز ہیں، تو نیگیٹو میں باقی سارا سٹرکچر وہی رہتا ہے، ہم ول اور شیل جو ہے اس کے بعد فوراً ناٹ لگا دیتے ہیں، اور باقی اسی طرح سے ہے، یعنی سبجیکٹ، اس کے بعد ول اور شیل، اس کے بعد ناٹ، پھر بی، ورب کی فرسٹ فارم آئی این جی اور آبجیکٹ۔ تو سینٹینس دیکھ لیتے ہیں ایگزامپل کو کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ہی ول ناٹ بی ورکنگ۔ اسی طریقے سے اس کا اگر انٹروگیٹو ہے تو اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ہیلپنگ ورب جو ول اور شیل ہوتا ہے اس کو سٹارٹ میں لے آتے ہیں، باقی سارا سٹرکچر اسی طرح سے ہے، ول اور شیل پہلے آ جائے گا، پھر سبجیکٹ ہے، بی ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، آئی این جی ہے، آبجیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم کوسچن مارک جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہوتے ہیں۔ ول یو بی ویٹنگ فار می۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا انٹروگیٹو نیگیٹو یا نیگیٹو انٹروگیٹو ہے تو اس میں صرف ناٹ کی ایڈیشن ہو جائے گی، باقی سٹرکچر اسی طرح سے ہے۔ ول شیل سٹارٹ میں سبجیکٹ ہے، ناٹ ہے، اور بی ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، آئی این جی آبجیکٹ ہے، اور آخر پہ کوسچن مارک۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ شیل وی ناٹ بی اسٹیئنگ دیر، اور آخر پہ کوسچن مارک۔ اسی طریقے سے اگر اس میں ڈبلیو ایچ کوسچن ورڈ بھی ہے اور ڈبلیو ایچ انٹروگیٹو ہے تو اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈبلیو ایچ ورڈ جو ہے وہ سٹارٹ میں آ جاتا ہے، باقی جو ہمارا انٹروگیٹو کا سٹرکچر تھا اس کا وہ وہی رہے گا۔ ول اور شیل، یعنی پہلے ڈبلیو ایچ کوسچن ورڈ آ جائے گا، ول اور شیل ہو جائے گا، پھر سبجیکٹ ہے، بی ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، آئی این جی ہے، آبجیکٹ ہے، اور کوسچن مارک۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ ول یو بی ڈوئنگ۔ پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر ڈبلیو ایچ کے اندر انٹروگیٹو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سیم وہی کریں گے جو ہم نے اس کے انٹروگیٹو اور نیگیٹو کا کیا تھا، کہ باقی اسی طرح سے رہے گا سٹرکچر، صرف ناٹ کی ایڈیشن ہو جائے گی، ناٹ کا اضافہ کر دیں گے۔ ڈبلیو ایچ کوسچن ورڈ، ول اور شیل سبجیکٹ کے مطابق، اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا، ناٹ آ گیا، بی آ گیا، پھر ورب کی فرسٹ فارم ہے، آئی این جی ہے، اور اس کے بعد کوسچن مارک ہم لازمی ایڈ کریں گے۔ وین شیل دے بی ارائیونگ۔ تو یہ تھا جی اوورآل ہمارا جو فیوچر کنٹینیوس ٹینس ہے اس کے ساری ٹائپس کا سارا سٹرکچر
اور پھر اس کے ساتھ ایگزامپلس تھیں. اب امید ہے کہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس میں پھر بھی آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ کومنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد اکثر اس میں ہم جو ورڈز یوز کر رہے ہوتے ہیں، ورڈز کامنلی یوز ان فیوچر کنٹینیوس ٹینس، تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ تو وہ ورڈز وہ ہوتے ہیں جو آنے والے وقت کی طرف اشارہ کریں، اس کی طرف سگنل کریں. ٹھیک ہے. باقی جب ہم سینٹینس پڑھتے ہیں اور اس کو سینس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فیوچر کی کون سی کائنڈ ہے. تو عموماً جو فیوچر کے اندر ہمارے ورڈز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ٹمورو ہے، نیکسٹ ہے. اب نیکسٹ کے ساتھ کوئی بھی ٹائم فریم لگ سکتا ہے، نیکسٹ ویک ہے، نیکسٹ ڈے ہے، نیکسٹ منتھ ہے، نیکسٹ ایئر ہے، ایٹسٹرا. پھر ہے دس ٹائم نیکسٹ، یعنی یہ پوری فریز آ سکتی ہے. اور آگے وہ جو نیکسٹ ہے اس کے ساتھ آپ ویک، منتھ، ایئر، ڈے، تو اس طرح سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے سون کا ورڈ اس میں استعمال ہوتا ہے، ایٹ دس مومنٹ استعمال ہوتا ہے، ایٹسٹرا. عموماً یہ جو ورڈز ہیں جو آنے والے وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ایکشن کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے آنے والے وقت میں ہونا ہوتا ہے، تو یہ عموماً اس کے اندر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. بات کر لیتے ہیں یوزز آف فیوچر کنٹینیوس ٹینس، کہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس جو ہے اس کو ہم کہاں استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اس کا جو یوز ہے وہ یہ ہے، ایکشن ان پروگریس ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم ان فیوچر، کہ ایک خاص وقت میں فیوچر کے اندر جو کام کا جاری رہنا ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے. فار ایگزامپل، آئی شیل بی سلیپنگ ایٹ 11 PM. اسی طریقے سے نیکسٹ جو اس کا استعمال ہے وہ یہ ہے، پولائٹ انکوائری اباؤٹ سم ونس پلانس، کہ کسی کے پلانس کے حوالے سے آپ نے ان سے پوچھنا ہے تو اس کو بھی ہم فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کس انداز سے، ول یو بی کمنگ ٹو دا پارٹی. تو ڈیفینیٹلی اس سینٹینس کے اندر جو ہے اس بندے سے ایک پولائٹ ریکویسٹ کی جا رہی ہے فیوچر کے اندر، اور وہ بھی کنٹینیوٹی کے حساب سے. پریڈکٹنگ کرنٹ ایکشنز ان پروگریس ان فیوچر کانٹیکسٹ. سم ٹائم ہم جو ہے وہ جو پریزنٹ ایکشنز ہوتے ہیں جو کہ آگے فیوچر میں جو ہے وہ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، فیوچر کے اندر کنٹینیوٹی شو کر رہے ہوتے ہیں، اس فیوچر کے پورے اس سینیریو کے اندر ہم اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی ہم اس کے اندر بیان کر سکتے ہیں. اگزامپل سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی. رائٹ ناؤ ہی ول بی اسٹڈنگ فار ایگزامس. اب یہ دیکھیں، یہ جو رائٹ ناؤ ہے عموماً ہم اس کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو نیکسٹ ہماری سینس ہے وہ اس کو واضح کر رہی ہے کہ یہ جو رائٹ ناؤ ہے وہ ایک بندے کے حوالے سے کرنٹ سینیریو کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ایکشن ہے وہ فیوچر کی کنٹینیوٹی کو شو کر رہا ہے. تو اس جو سچویشن ہے اس کو ہم بیان کرنے کے لیے بھی فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، یعنی جو کرنٹ ایکشنز ہوتے ہیں وہ جو پروگرس کے اندر ہوتے ہیں اور ان فیوچر ہونے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ایمفیسائزنگ ڈیوریشن اور کنٹینیوٹی آف اے فیوچر ایکشن، کہ ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے، تو اس نے جو ہے وہ فیوچر کے اندر کنٹینیو ہونا ہوتا ہے، اور اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو فیوچر کنٹینیوس کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل، دے ول بی ٹریولنگ آل نائٹ. اسی طریقے سے آخری یوز ہے، آخری یوز سے مراد ہے کہ یہ صرف چند ایک آپ کو بتائیں، اس کے علاوہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فیوچر کنٹینیوس کو، لیکن مینلی ہم نے کیونکہ اس کو ہم نے سم اپ کرنا ہے تو مینلی ہم ان 5 پوائنٹس کے اندر ان 5 یوزز کے اندر اس کو ہم سم اپ کر رہے ہیں. تو ڈسکرائبنگ فیوچر ایونٹس دیٹ آر آلریڈی پلانڈ اور ڈیسائیڈڈ، کہ ہم جو ہے پہلے سے اگر ہم نے کوئی پلان کیا ہوا ہے، کوئی ایکٹیویٹی پلان کی ہے، کوئی اور ڈیسیجن لیا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم فیوچر کنٹینیوس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اس کو فیوچر کنٹینیوس کے اندر شو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ہی ول بی لانچنگ اے نیو پروجیکٹ نیکسٹ منتھ. تو یہ تھا جی اوور آل ہمارا جو فیوچر کنٹینیوس یا فیوچر پروگریسو ٹینس تھا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی چیز ان کلیئر ہو، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں.
اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اس کو بار بار دیکھیے گا بھی، اور کہیں کوئی پرابلم فیل ہو آپ کمنٹس میں جائیں، وہاں پہ اس کو نوٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کو آپ کو رپلائی کروں گا۔ اور باقی ہمارے اس چینل کو پیور نالج کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ جو علم کی شمع ہے وہ شمع سے شمع جلتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔